السلام علیکم. 502 ماڈل گرلس کالج راولپنڈی, کلاس 6, سبجیکٹ اسلامیات. آئی متیہ فریال. کیسے ہیں سب اسٹوڈنٹ آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج ہم جو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے باب نمبر 4, جس کا نام ہے اخلاق و آداب. جیسے کہ اس کے باب کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کس طرح مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے, ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے, ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے, کس طرح ہمیں اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے, اور کس طرح ہمیں اپنی روزمرہ میں سچ بولنا ہے, اور ہمیں کسی کی امانت اگر کوئی ہمارے پاس رکھواتا ہے تو ہمیں اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں اس میں یہ سب چیزیں, اور ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. اور ان سب چیزوں کی ہم اگزامپلس جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیں گے ان کی اگزامپلس. جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ان کی زندگی سے ہی اگزامپلس لینی چاہیے. ان کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں بھی اسی طرح زندگی گزارنی چاہیے, گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے, آپس میں محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. جیسے کہ اپنی فیملی کے اندر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے, ایسے ہی ہمیں اپنے ماحول, اپنے ارد گرد کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ, جیسے ہمارے جو کوئی ہمسایہ ہے یا نیبر ہے تو اس کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک رکھنا چاہیے. ہمارے جو کلاس میٹس ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا چاہیے. اور جو ہمارے ساتھ کنٹریز ہیں جن کی سرحدیں ہماری کنٹری کے ساتھ ملتی ہیں, ان کے ساتھ ہمیں ہمارا جو بیہیو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے پر احسان کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں جو ہیں ہم اس چیپٹر میں, اس یونٹ میں ہم اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے, اب جو ہمارا باب نمبر 4 ہے اس کا سب سے پہلا جو ٹاپک ہے طہارت اور پاکیزگی. اس کے چیپٹر کے نام سے ہی جیسے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں پاکیزگی کے بارے میں بتایا گیا ہوگا, نہ صرف جسم کی, جان کی, لباس کی اور ماحول کی پاکیزگی. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمیں لباس صاف ستھرا پہننا چاہیے, اسپیشلی جب ہم کہیں باہر جا رہے ہیں, اسپیشلی جب ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں یا ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, تو اس ٹائم ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ہمیں پاک صاف لباس پہن کر نماز پڑھنی چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے, تو ہمیں تب وہ کرنی چاہیے. اور اس میں ماحول کی پاکیزگی بھی آ جاتی ہے, یعنی کہ جو ہمارے ارد گرد کی جو یہ انوائرمنٹ ہے اس کو ہم صاف ستھرا رکھیں, گندگی مت پھیلائیں. جیسے ہم اکثر آپ نے دیکھا ہے, ہم جیسے ہی کوئی چیز کھاتے ہیں اس کا ریپر ہم ویسے ہی پھینک دیتے ہیں, ہم نوٹ نہیں کرتے ہیں کہ ہم اس کو ڈسٹ بن میں پھینک رہے ہیں یا نہیں, اور اس سے کس طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں, کس طرح وہ گندگی پھیلاتا ہے, کس طرح وہ دیکھنے میں بھی آپ کو پتہ ہے نا وہ برا لگتا ہے اس طرح گند گرا ہوا. تو ہمیں اپنے ارد گرد کی جو ماحول ہے اس کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے. اس میں یہ چیز بتائی گئی, اور اس چیز کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ ایگزامپلس لے کر اس یونٹ میں
اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح وہ اپنی لباس کو پاک صاف رکھتے تھے، کس طرح وہ دوسرے جو صحابہ تھے ان کو تاکید کرتے تھے کہ پاک صاف رہیں، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیں اور گندگی مت پھیلائیں. یہ سب ہم اس میں سے نوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں، اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب بچے پیج نمبر 42 جلدی سے نکال لیں. آئی ہوپ آپ سب نے اپنی بک اوپن کر کے پیج نمبر 42 نکال لیا ہوگا. اب ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. طہارت اور پاکیزگی. طہارت و پاکیزگی کا مفہوم. سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں طہارت ہوتی کیا ہے، پاکیزگی ہوتی کیا ہے. پاکیزگی کو عربی زبان میں طہارت کہتے ہیں. طہارت محض صفائی ہی نہیں بلکہ اس سے مراد جسم، جان، لباس اور ماحول کی پاکیزگی ہے. طہارت مسلمانوں کی زندگی میں بے حد اہم ہے. عبادت کے لیے طہارت ضروری ہے. اسلام میں زندگی گزارنے کے رہنما اصول بتائے گئے ہیں. ان اصولوں میں طہارت اور پاکیزگی کو اہم درجہ دیا گیا ہے. ارشاد ربانی ہے. ترجمہ: اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. سورۃ المدثر آیت نمبر 4. پیج نمبر 43. اللہ تعالیٰ نے طہارت و پاکیزگی کا اہتمام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا. ترجمہ: کوئی شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 222. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کا بہت اہتمام فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی طہارت کا اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی ہے. یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. ترجمہ: پاکیزگی صفائی یعنی کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے. گویا دین اسلام کی بنیاد ہی پاکیزگی اور طہارت ہے. طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت. انسان فطری طور پر صفائی کو پسند کرنے والا اور گندگی سے نفرت کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی کا بہترین نمونہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اگرچہ عام اور سادہ ہوتا مگر پاک اور صاف ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے اور کلی کرتے. جب غسل فرماتے تو سر اور داڑھی کے بالوں کو کنگھی کر کے ان کو اچھی طرح سنوارتے. سر میں تیل اور خوشبو لگاتے. اگر کسی شخص کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے دیکھتے تو ایسے شخص کو اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیتے. ناخنوں کو تراش کر کے رکھتے. مسواک کا اہتمام فرماتے. ہر نماز کے موقع پر تازہ وضو فرماتے. وضو کے وقت مسواک ضرور کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے صحابہ اکرام رضی تعالیٰ عنہ کو بھی صاف ستھرا رہنے کی تعلیم فرمائی. لوگوں کو تاکید کی کہ وہ کچا پیاز یا لہسن کھا کر مسجد میں اس حال میں نہ آئیں کہ ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہو، جس سے دوسرے لوگ کراہت محسوس کریں. پیج نمبر 44. بدو لوگ اکثر پانی کی کمی کی وجہ سے کئی دن غسل نہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ کم از کم جمعے کے روز غسل کر کے مسجد میں آئیں تاکہ لوگ ان کے پسینے کی بدبو سے پریشان نہ ہوں. اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے. جو شخص اپنا بدن اور لباس پاک صاف رکھتا ہے اس کے خیالات اور عقائد بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں. پاک صاف انسان اپنے آپ کو بری عادات مثلاً غیبت، جھوٹ، فضول خرچی، حسد، کینہ اور بے حیائی وغیرہ سے بچاتا ہے. اسے اعمال کی طہارت کہتے ہیں. طہارت سے انسان پاک صاف اور خوش و خرم رہتا ہے. اس کی سوچ پاکیزہ اور عمل نیک ہوتا ہے. اس کی عبادت مقبول اور دعائیں پوری ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ طہارت قربت الہی کی کنجی ہے. آئی ہوپ آپ سب کو ریڈنگ کی سمجھ آ گئی ہوگی. جس طرح اس یونٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنی اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے، یعنی کہ یونٹ میں تو بتایا ہی گیا ہے لیکن اس چیپٹر میں بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی بھی طہارت کرنی چاہیے. مطلب اعمال کی بھی پاکیزگی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. یعنی کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں فضول خرچی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی ہمیں اتنی کنجوسی کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ضرورت کی اشیاء ہی نہ خرید سکیں، اور نہ ہمیں حسد کرنی چاہیے، اور نہ ہمیں کینہ اور نہ ہی بے حیائی کی طرف ہمیں جانا چاہیے. ہمیں اپنے اعمال کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے، پاک صاف رکھنا چاہیے، اور اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. اور پھر جو انسان اس طرح اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں اس پہ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے اور اس کی عبادت کو بھی قبول کرتا ہے. اب ہم اس کی کوسچن نمبر 2 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. ٹھیک ہے، پیج نمبر 44 پہ ہم جو اس کی کوسچن آنسرز ہیں وہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ ملا کر ہم کریں گے، اٹیمپٹ کریں گے. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو نیکسٹ اپنی جو لیکچر ہوگا تو اس میں آپ کو اس کی کوسچن آنسرز کرواؤں گی. ابھی ہم اس کی جو ہے ملٹیپل چوائس یہ کرتے ہیں. سب سے پہلا جو ہے الف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدو لوگوں کو کس دن نہانے کی تاکید کی؟ جمعرات، جمعہ، ہفتہ. تو آپ نے جو تاکید کی تھی وہ تھا جمعہ. آپ سب بچے اپنی بک کے اوپر ان کے نشانات لگائیں. ٹھیک ہے، فل کرتے جائیں، میں بول رہی ہوں اور آپ فل کرتے جائیں. اب نیکسٹ بے، ذہنی طور پر پاک صاف انسان کیا پسند کرتا ہے؟ گندا ماحول، صاف ستھرا ماحول، دونوں درست. تو
جو پاک صاف انسان ہے وہ صاف ستھرا ماحول پسند کرتا ہے. تو جو بے ہے صاف ستھرا ماحول، اس آپشن کو ٹک کر دیں. ماحول کی صفائی، جیم، ماحول کی صفائی اور پاکیزگی کا انسان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا آپشن نمبر 1 ہے سکون ملتا ہے، آپشن نمبر 2 تکلیف پہنچتی ہے، آپشن نمبر 3 کچھ بھی نہیں. تو اس کا آپشن نمبر 1 جو ہے سکون ملتا ہے، اس کو ٹک کر دیجیے. پیج نمبر 45. اور دال، اپنے آپ کو بری عادتوں سے بچانا کس طرح کی طہارت ہے؟ آپشن نمبر 1 زبانی طہارت، سیکنڈ آپشن عملی طہارت، تھرڈ آپشن دونوں طرح کی طہارت. تو سیکنڈ آپشن جو ہے اس کو ٹک کر دیجیے، عملی طہارت. اب نیکسٹ ہے ہمارا کوسچن نمبر 3، خالی جگہ پر کریں. یہ آپ اپنی بکس پہ فل کرتے جائیں، میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. عربی زبان میں صفائی اور پاکیزگی کے لیے ڈیش کا لفظ استعمال ہوا ہے. ڈیش میں ہے طہارت، جلدی سے لکھیں طہارت. بے، صفائی اور پاکیزگی سے مراد ڈیش کی پاکیزگی ہے. ڈیش میں ہے ماحول، جلدی سے لکھیے ماحول. آگے نیکسٹ ہے جیم، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو ڈیش رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ڈیش میں آئے گا دوست، جلدی سے دوست لکھیے. دال، پاکیزگی ایمان کا ڈیش ہے. ڈیش میں ہے حصہ، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. جلدی سے حصہ لکھیے. اپنے آپ کو بری عادتوں سے بچانا ڈیش ہے، عملی طہارت. ڈیش میں ہے عملی طہارت. کوسچن نمبر 4، درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. اسلام ایک کامل دین ہے، درست. سیکنڈ، طہارت قربت الہی کی کنجی ہے، درست. پاکیزگی مکمل ایمان ہے، کراس، کیونکہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. پاک صاف انسان گندے ماحول کو پسند کرتا ہے، کراس. انسان فطری طور پر گندگی سے نفرت کرنے والا ہے، ٹک. اب اپنی ہوم ورک جو ہے اپنی وہ اس سب ریڈنگ کو اچھے سے یعنی کہ اس کی پریکٹس کرنی ہے. آپ کو ایک ایک ورڈ یعنی کہ جو مشکل ورڈ ہیں ان کی پریکٹس کر کے آپ کو ریڈنگ اس کی اچھے سے آنی چاہیے. اور یہ جو میں نے آپ کو فل کروائی ہے آبجیکٹیو، یہ آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. اس کے کوسچن آنسر اور نیکسٹ جو ہمارا ہوگا لیسن، ٹھیک ہے، اس کے ان دونوں کے کوسچن آنسرس میں آپ کو ایک ہی لیکچر میں کرواؤں گی. آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوتا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو لیکچرس اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں پھر نیکسٹ لیکچر میں. اوکے، اللہ حافظ.